بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بڑا بیٹا چونکہ پڑھائی کے معاملے میں بہت اچھا جا رہا تھا، اس لیے طے پایا کہ اسے مزید آرزو بنایا جائے اور ٹیوشن رکھی جائے۔ میں نے دبا دبا سا احتجاج کیا کہ بچے کو کھیلنے کے لیے بھی کچھ ٹائم ملنا چاہیے، لیکن بیگم نے غصے سے دیکھا اور کڑک کر بولی، آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ بچہ کچھ نہ پڑھے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن ٹام اینڈ جیری اور ڈوریمون دیکھتا رہے۔ میں نے کیسانی آواز میں کہا، یار وہ کارٹون تو میں صرف بچپن کی دلچسپی کے لیے دیکھتا ہوں، ورنہ اللہ جانتا ہے مجھے تو صرف نیشنل جیوگرافک چینل اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ٹام اینڈ جیری اور ڈوریمون سے عشق ہے۔ یہ کارٹون لگے ہوں تو میں اکثر کھانا کھانا بھی بھول جاتا ہوں۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا کہ سمریز کے لیے ہوم ٹیوشن کا بندوبست کیا جائے۔ ایک دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے اگلے ہی دن ایک پڑھے لکھے نوجوان کو میری طرف بھیج دیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے پلائی اور بچے کو پڑھانے کا جرمانہ پوچھا۔ اس نے انتہائی لاپرواہی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور سپاٹ لہجے میں بولا، 5,000 روپے، وہ بھی ایڈوانس۔ آئیں 1988 میں چلتے ہیں۔ ملتان کے محلے تارک آباد میں یہ چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر ہمارا ہے۔ میں میٹرک میں پڑھتا رہا ہوں۔ 6 ماہ بعد سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور گھر والوں کو خدشہ ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ میں خود بھی گھر والوں کے خدشات پر پورا اترنے کے بھرپور کوشش میں ہوں، لہٰذا پڑھتا تو ہر وقت ہوں، لیکن صرف عمران سیریز کا ناول۔ گھر میں بات چلی کہ مجھے ٹیوشن پڑھانی چاہیے، لیکن مسائل یہ تھا کہ ذرائع آمد محدود تھے اور ابا جی اپنی آمدنی میں سے میری ٹیوشن کے لیے ماہانہ 150 روپے نکالنے سے قاصر تھے۔ میں نے انہیں بڑا یقین دلایا کہ میں دل لگا کر پڑھتا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ہمیشہ میری پڑھائی پر شک ہی رہا ہے۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں 6 گلیاں دور ایک خدا ترس ماسٹر شفیع صاحب رہتے ہیں جو بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور طے پایا کہ اب سے میں ماسٹر شفیع کے پاس ٹیوشن پڑھنے جایا کروں گا۔ ان دنوں ٹیوشن تو ہوتی تھی لیکن پیسے ایڈوانس نہیں لیے جاتے تھے، لہٰذا میں نے ماسٹر شفیع کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ان کے گھر کی بیٹھک میں لگ بھگ 20 طالب علم ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ماسٹر شفیع اتنی محبت اور انعامات سے ہمیں پڑھاتے کہ ٹیوشن کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی دل کرتا کہ ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ ان کی بیٹھک کا اندرونی دروازہ ایک اور چھوٹے سے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ کمرہ ماسٹر صاحب کا تھا، گو کہ میں ابھی تک اس کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن جس جگہ سے میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں سے اس کمرے میں پڑھی جائے نماز، تسبیح اور کتابوں کا ڈھیر ضرور نظر آتا تھا۔ مجھے ماسٹر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 1 ماہ پورا ہوا تو ایک دن ماسٹر صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، باری باری جاؤ اور اپنی فیس کے پیسے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے ڈبے میں ڈال آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ماسٹر صاحب مفت پڑھاتے ہیں، لیکن وہ تو پیسے مانگ رہے تھے۔ میں نے پاس بیٹھے اپنے دوست علی عباس کو کہنی ماری، ماسٹر صاحب کی فیس کتنی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جواب دیا، 150 روپے، اور میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ بیٹھک میں بیٹھا ایک ایک لڑکا باری باری اٹھ کر اندر کمرے میں جاتا اور فیس کے پیسے ڈبے میں ڈال کر واپس آ جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں علی عباسی کی باری آ گئی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ بے عزتی اور شرمندگی کا احساس سے میری ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ علی عباس واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب کی نظروں میری طرف اٹھ گئی۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور بظاہر اپنا آپ معتبر بناتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بائیں طرف دیکھا جہاں ایک پرانا سا پلنگ پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز تھی جس پر گتے کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ ڈبے کے چاروں طرف کالے رنگ کی ٹیپ لپٹی ہوئی تھی اور اوپر والی طرف چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ڈبہ تھا جیسے چندے کے ڈبے ہوتے ہیں۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک دماغ میں ایک ترکیب آئی، اگر میں ایسے ہی واپس چلا جاؤں تو
تو ماسٹر صاحب کو بھلا کیسے پتہ چلے گا کہ کس طالب علم نے فیس کے پیسے نہیں دیے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ میں چند سیکنڈوں کے لیے وہیں رکا اور پھر بڑے اطمینان سے بیٹھک میں آ کر واپس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں چھٹی ہو گئی۔ اگلے دن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ماسٹر صاحب کو میرے فراڈ کا پتہ نہ چل گیا ہو، لیکن شاید میری چال کام کر گئی تھی۔ ماسٹر صاحب کو کچھ پتہ نہیں چل سکا اور میں اطمینان سے ٹیوشن پڑھتا رہا۔ دوسرا مہینہ ختم ہوا، میں نے پھر یہی طریقہ اختیار کیا اور صاف بچ گیا۔ اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، لہٰذا ہر دفعہ جیسے ہی فیس دینے کی باری آتی میں کمرے کے اندر جاتا اور گردن اکڑائے باہر آ جاتا۔ اب مجھے ماسٹر صاحب سے ٹیوشن پڑھنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب مجھ سے کافی اطمینان آ گیا تھا کہ بہرحال اب میں فیس ادا کر کے ٹیوشن پڑھ رہا ہوں۔ 6 ماہ تک میں نے ماسٹر صاحب کو یوں ہی بے وقوف بنائے رکھا اور مفت ٹیوشن کے مزے لوٹے۔ اس کے بعد سالانہ امتحان ہو گئے اور ٹیوشن بھی ختم ہو گئی۔ میٹرک کے نتائج کے اعلان سے پہلے 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں نے خوب ناول پڑھی اور دوستوں کے ساتھ ہاکی اور ٹیبل ٹینس کھیلا۔ ہم دوست جب بھی گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے تو اکثر راستے میں ہمیں ماسٹر صاحب مل جاتے۔ ہم سب انہیں سلام کرتے۔ میں دل ہی دل میں کہہ لگاتا کہ میں نے 6 ماہ تک ماسٹر صاحب کو پوری فیس ادا کر کے مفت ٹیوشن پڑھی ہے۔ 1992 میں ماسٹر شفیع انتقال کر گئے۔ میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا تھا اور دل ہی دل میں نے ان سے اپنی حرکت کی معافی بھی مانگی تھی۔ آج ماسٹر شفیع مجھے اسی لیے بھی یاد آ گئے کہ لگ بھگ 22 سال بعد میری ملاقات علی عباس سے ہوئی۔ وہ ایک معروف الیکٹرانکس کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ملتان کی یادیں اور بچپن کی شرارتیں یاد کی۔ میں نے ہنستے ہوئے علی عباس کو اپنی ٹیوشن فیس والی حرکت بھی بتائی۔ میری بات سن کر وہ یکدم سکتے میں آ گیا، پھر بے اختیار اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں میری حرکت کا خمیازہ علی عباس تو نہیں بھگت رہا تھا، لیکن علی عباس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرا پورا وجود برف ہو گیا۔ کہنے لگا، ماسٹر شفیع سے ٹیوشن پڑھنے والا ہر طالب علم یہی کیا کرتا تھا۔